حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو جناب عباس بن عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں اور حبر الامہ انہیں کہا جاتا ہے۔ بزرگان دین یا صالحین کی خدمت انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام دیتی ہے۔ اس حدیث کا تعلق دراصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ کم سن صحابہ میں سے ہیں، تو حضور نے بیت الخلاء کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابن عباس کو اندازہ ہو گیا، جو مزاج شناس خادم ہوتے ہیں انہیں بات کہنا نہیں پڑتی، وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں۔ تو حضور نے ابھی ارادہ ہی فرمایا تھا کہ جناب ابن عباس نے برتن میں پانی بھر دیا اور حضور اس پر متعجب ہوئے۔ اور ایک حدیث جو مسلم کی ہے اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ شاید حضور جب بیت الخلاء سے واپس تشریف لائے تو تب محسوس فرمایا اور پوچھا کہ پانی کس نے رکھا تھا وضو کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے رکھا تھا۔ اس پر حضور نے یہ کلمات ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے کہ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو قرآن سکھا دے۔ صرف وضو کرنے پر حضور نے اتنی بڑی دعا دی ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، چونکہ ان کی خالہ تھیں، تو ان کے ہاں تشریف لے گئے اس غرض سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں محو استراحت ہوں گے۔ تو نماز کے لیے تہجد کا غالباً وقت تھا، تو وہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، حضور انہیں پکڑ کر آگے کرتے تھے، وہ پھر پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو انہیں اندازہ نہیں تھا مسئلے کی حساسیت کا، لیکن نماز کے بعد حضور نے ان سے پوچھا کہ تم نماز میں ایسا کیوں کرتے تھے جبکہ میں تمہیں آگے کرتا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور کسی امتی کی یہ کب حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہوں؟ تو حضور نے اس بات کو اتنا پسند فرمایا کہ ان کے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما دے، یعنی قرآن کا علم۔ تو دیکھیے صرف ادب کی وجہ سے حضور نے اتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو اگر بغیر ادب کے آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، بڑی بڑی ڈگریاں آپ کے پاس ہوں، اور آپ کے دل میں ادب اور احترام نہ ہو، اور پھر خاص طور پر وہ ادب اور احترام جس کا تعلق مقدسات سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے اور اللہ کے تمام نبی ہیں، مرسلین ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان نفوس قدسیہ کے متعلق اگر آپ کا علم اور آپ کی تحقیق کوئی بات کرنے کی جسارت رکھتی ہے تو آپ کا علم ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہے، اور اگر آپ کی تحقیق اور آپ کی تمام جستجویں اور آپ کے تمام علوم اور آپ کی ساری انفارمیشن کتاب اللہ اور سنت رسول کے سامنے آپ کا سر تسلیم خم کر دیتی ہے تو آپ کا علم نفع بخش ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جان لیجئے کہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ جو منہ میں آئے بول دیں۔ علم یہ ہے کہ آپ اپنی لمٹس میں رہیں، اپنی حدود میں رہیں، اور جنہیں اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار حق بنایا ہے، آپ ان پر کوئی بات نہ کریں۔